میں سراج اجملی اردو مرثیے کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اردو مرثیے کا تعلق مذہب سے، مذہب اسلام سے بطور خاص ہے، لیکن فی نفس ہی مرثیہ متعلق ہے حضرت انسان کے غم و الم اور جذبات رنج و ملال سے۔ دنیا کا سب سے پہلا افسوسناک واقعہ حابیل و قابیل ہے، اور حضرت آدم کا حضرت حوا سے بچھڑ جانا بھی گویا مشرقی تہذیب میں یہ واقعات اولین واقعات غم و اندوہ ہیں، جن کا اظہار کن الفاظ میں ہوا تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، لیکن ان کا ذکر بار بار ہوتا رہا ہے۔ شاعری جب وجود میں آئی تو سب سے پہلے شاعری میں جن جذبات غم و اندوہ اور الم کا اظہار ہوا وہ رسائی اظہار کہلائے۔ رسا رونے اور اظہار غم کے معنوں میں ہی استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور اسی سے مرثیہ نکلا۔ ہم مشرقی ادبیات کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں تو عربی شاعری میں ہمیں مرثیے کے اولین نشانات نظر آتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں بھی ہوں گے، لیکن اردو کے طالب علم کا تعلق فارسی اور عربی سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم عربی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ عرب میں جیسا کہ معلوم ہے قبائلی عصبیت اور جنگ و جدال کا سلسلہ زیادہ رہتا تھا، اور عرب اپنے آپ کو صاحب علم اور صاحب زبان اور قوت اظہار کے زبردست حامل اس طرح سمجھتے تھے کہ وہ باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ یہ تو سب باتیں معلوم ہیں۔ عربی میں جنگ و جدال کے نتیجے میں یہ واقعات پیش آتے رہتے تھے، کبھی کسی کی ہلاکت ہو جاتی، کبھی کسی کا قتل ہو جاتا، کبھی کوئی شہید ہو جاتا۔ اب یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ حق و باطل کی اگر کوئی جنگ ہے تو اس میں جو صاحب حق اور حامی حق مرا اس کے لیے اصطلاح شہادت کی ہے۔ اگر اتفاقی کوئی واقعہ ہوا اور کوئی جان چلی گئی تو وہ ہلاکت کہلاتی ہے، اور اگر کوئی مر گیا اور اسے جان کے آمادن مارا گیا تو اس کے لیے اصطلاح قتل کی استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ موت اور موت کے مختلف حوالے ہو سکتے ہیں، اور مختلف نہ عمر طے ہے موت کے لیے، پروانہ اجل کب کس کا آ جائے کسے معلوم۔ تو بیٹا مر گیا تو باپ کو کیا غم ہوگا، بہن مر گئی تو بھائی کی کیا تکلیف ہوگی، بھائی کو موت آ گئی تو اس کے عزیز اور اس کے والدین اور اس کی بہنیں کس طرح ماتم و گریہ کریں گی۔ اس کی مثالیں بے پناہ ہیں تاریخ میں۔ عربی شاعری میں جو ہمیں نام ملتے ہیں ان میں علامہ شبلی نعمانی نے متمم بن نویرہ کا نام لیا ہے، جو حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں شاعر تھا، اور اس نے اپنے بھائی کا مرثیہ کہا تھا، جو مرثیہ جہاں وہ پڑھتا وہاں بھیڑ لگ جاتی اور لوگ زار و قطار روتے۔ حضرت عمر خطاب یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، شبلی نے ذکر کیا ہے اس کا، اور دوسرے مورخین نے بھی کیا ہوگا کہ حضرت عمر خطاب نے اس کو بلایا، ان کے بھی بھائی کا انتقال ہوا تھا انہی ایام میں، تو کہا کہ تم میرے بھائی کا ایک مرثیہ لکھ دو۔ تو اس شاعر نے مرثیہ لکھ دیا اور لا کے دیا،
حضرت عمر نے جب اسے پڑھا تو اسے کہا کہ جو اثر تمہارے مرثیے میں تھا جو تم نے اپنے بھائی کا لکھا تھا وہ والی بات اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس نے جواب دیا تھا کہ امیر المومنین یہ آپ کے بھائی کا مرثیہ ہے جو میں نے لکھا تھا، اور وہ میرے بھائی کا مرثیہ ہے جو میں نے لکھا تھا۔ یعنی آپ اپنے جذبات کا اظہار جو کرتے ہیں وہ تعلق کی بنیاد پر کرتے ہیں، جس سے جیسا تعلق ہوگا ویسا اظہار ہوگا۔ لیکن بہرحال تاریخ میں یہ نام ملتا ہے۔ ایک خاتون کا نام بہت مشہور ہے، خنسا جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی مرثیے کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو عربی میں یہ نام ہے، اور عربی میں بے تحاشا مراثی لکھے گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مرثیہ لکھنے یا مرثیہ پڑھنے کے لیے آنے والا جو ہے وہ قاتل کا مداح نظر آیا۔ یہ واقعہ یوں یاد آیا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبد ود کو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب نے قتل کیا تھا، اور اس زمانے میں قبائلی جنگوں میں دستور تھا کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کو مسلح بھی کیا جاتا تھا۔ مسلح کرنا ناک کان کاٹنے اور جسم کو، مردہ جسم کو نقصان پہنچانے کو کہتے ہیں۔ انگلیاں کاٹ لیں، جسم کے مختلف اعضاء کاٹ دیے، چیر پھاڑ دیا، اسے مسلح کرنا کہتے ہیں۔ تو اور اس کا جو مقتول ہوتا تھا، قاتل یعنی فاتح یعنی غالب، اس کا پیراہن، اس کا لباس اور اس کے اسلحے لوٹ لے جاتا تھا۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب نے جب عمر ابن عبد ود کو قتل کیا، اس کا لاشا پڑا رہا وہاں پہ، اس کی تلوار بھی وہیں پڑی رہی، اور اس کی بہن آئی ہے مرثیہ پڑھنے اور بیان کرنے اور ماتم کرنے۔ تو اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار تاریخ میں محفوظ ہیں۔ وہ اشعار عمر ابن عبد ود کا مرثیہ نہیں، علی ابن ابی طالب کا قصیدہ بن گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی میں تیرے غم پر، تیری قتل پر، تیری ہلاکت پر افسوس کرنے اور رونے آئی تھی، لیکن میں یہاں آ کے ششدر رہ گئی۔ بھائی جب دو بہادر لڑتے ہیں تو ایک کو تو مرنا ہی ہوتا ہے، اور تیرا قاتل اتنا شریف تھا کہ اس نے تجھے مسلح نہیں کیا، اس نے تجھے بے لباس نہیں کیا، اس نے تیرے اسلحے نہیں لوٹے۔ تو اس کا مطلب تو خوش قسمت ہے کہ ایک بہادر اور شریف اور جری کے ہاتھوں تو قتل کیا گیا۔ یہ والی بات جو ہے یہ تاریخ میں موجود ہے، اور یہ ایک دوسرا پہلو ہے مرثیے کا۔ اس سلسلے نے آگے بڑھ کے شخصی مرثیے کی بہت سی صورتیں پیدا کی ہیں۔ اب یہ تمام جو ہم نے ذکر کیے شخصی مرثیے ہی تو تھے، اور فارسی میں بادشاہوں کا، نوابوں کا، امراء کا، اعزاء کا، علماء کا، فنکاروں کا مرثیہ کہا گیا ہے۔ اردو میں یہ سلسلہ شخصی مرثیوں کا بہت طویل ہے، اور آپ جو مشہور بہت ہیں ان میں غالب نے مرثیہ عارف کہا جو غزل کے فارم میں موجود ہے۔ تم ماہ شب چاردہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ غالب کے علاوہ اقبال نے داغ دہلوی کا مرثیہ کہا، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ غالب کا ہی مرثیہ بہت مشہور ہے، مولانا حالی نے کہا، جو موجود ہے، تاریخ ادب کا حصہ ہے۔ اقبال نے اور مراثی بہت، شخصی مراثی بہت زبردست کہے ہیں۔ اپنے والدہ کا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں، جس کا آخری شعر ہے کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، شبنم نورستہ اس گھر کی، غنچہ نورستہ سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ جو بیت ہے، جو آخری شعر ہے اقبال کے اس شخصی مرثیے کا، وہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری، اقبال نے ہی بیرسٹر عبد القادر کا مرثیہ کہا، اپنے دوست اور سر سید احمد خان کے پوتے
سید محمود کا مرثیہ کہا، وہ یادگار کمالات احمد و محمود، یہ مراثی شخصی مراثی ہیں اور اردو میں ان کی بھی بڑی شاندار روایت ہے۔ گاندھی جی کے قتل پر ہندوستان کے بیشتر شعراء نے ان کا مرثیہ کہا۔ اب محققین نے اور ناقدوں نے یہ کہا، ہاں فیض صاحب کا جب انتقال ہوا تو احمد فراز نے فیض صاحب کا مرثیہ کہا تھا۔ اس کا ایک شعر ہے کہ شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں، شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں، خدا نہ کردہ کہ میں تیرا مرثیہ لکھوں۔ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا اس نے، جو قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شخصی مرثیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء اور ان کے اہل بیت کی کربلا میں شہادت اور واقعہ کربلا ایک ایسا تاریخ اسلام کا اور مشرقی ادبیات میں ایک ایسے واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو واقعہ اس سے افسوسناک، اس سے تکلیف دہ، اس سے پریشان کن، اس سے زیادہ المناک واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے جو معاملات ہیں وہ سب انہوں نے باقاعدہ ایک صنف کو رائج کیا، ایک صنف اس سبب سے پیدا ہو گئی، اس صنف کو مرثیہ کہا گیا۔ اور پھر شخصی مرثیے والا سلسلہ جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور کچھ محققین اور کچھ ناقدین تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو شخصی مرثیے کی اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہے اسے تعزیتی نظموں یا کوئی دوسرا نام دے دینا چاہیے، اور مرثیے سے مطلب صرف مرثیہ واقعات کربلا پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہوا بھی یہی ہے، عملاً یہی ہوا ہے کہ جب ہم اردو مرثیہ کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے وہ شاعری کہ جو حضرت امام حسین اور افراد خاندان رسالت کی زحمتوں اور امتحانات اور کربلا میں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے نتیجے کے طور پر وجود میں آئی۔ اس کی بھی ایک روایت ہے۔ امام حسین نے یزید جو اس زمانے میں حاکم شام تھا اور اس خود کو حاکم اسلام بھی کہتا تھا اور شاید بادشاہ اسلام تھا بھی وہ، اس نے امام حسین سے اپنی بادشاہت کی توثیق اور اپنی حکومت پر امام حسین کی مہر لگوانے کی کوشش کی، اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا اپنا بادشاہ ماننے یا اپنا امیر ماننے یا اپنا قائد ماننے کا کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم فرمائی تو اس سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں نے سرکار کے ساتھ بیعت کی تھی جو صحابہ کہلائے، تو بیعت کی روایت تو وہاں موجود تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ یہ بات ان لوگوں کو بالکل اچھی نہیں لگی کہ جو لوگ مکہ شریف میں سرکار کے اور ان کے پیغام کے اور اسلام کے دشمن تھے، جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ وہ مبارک شہر ہے جہاں اللہ کا عزت والا گھر موجود ہے، اور اللہ کا وہ عزت والا گھر مکہ شریف میں بنایا کس نے تھا؟ اب ذرا سا ہم تاریخ میں چلیں اور ایک اشارہ کر دیں، آپ کو سب علم ہے، بس آپ کی یادداشت کو تازہ کرنا مقصود ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو پہلے بے آب و گیاہ مکہ میں جناب ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پھر وہیں پر زمزم کا چشمہ پیدا ہو گیا جو پانی کا انتظام تھا۔ ریگستان میں جہاں پانی ہو وہاں لوگ آ کے جمع ہو ہی جاتے ہیں، اس طرح اسماعیل علیہ السلام کے آس پاس لوگ جمع ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں نے مل کے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سورہ بقرہ کی آیت بتاتی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اور کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، یعنی آج یہ حرم کعبہ جو موجود ہے یہ تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہ مقام ابراہیم وہیں پر موجود ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اور اس پتھر پر ان کے پائے مبارک کے نشان ہیں۔ وہ پتھر عین دروازہ کعبہ پر ملتزم کہتے ہیں دروازہ کعبہ کو، اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان لگا ہوا ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا واجبات حج و عمرہ میں شامل۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان ایسے بھی ہوا تھا کہ پروردگار نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی سب سے محبوب شے ہماری راہ میں قربان کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا تھا کہ شاید سب سے محبوب شے اولاد ہے، سو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا۔ قرآن میں اس کا بیان ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح عظیم کہا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو، اور یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی نسل سے سرکار ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کی اولاد میں سیدنا امام حسین شہید کربلا، یہ ہے وہ سیکوینس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، کفار و مشرکین نے انکار کیا۔ ان کفار و مشرکین میں قریش کے قبیلے یعنی سرکار کے قبیلے کے لوگ شامل تھے، ان میں ایک خاندان بنی امیہ تھا جس نے بڑے پیمانے پر مخالفت کی۔ بنی ہاشم جو سرکار کا خاندان تھا یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، اس کے لوگوں میں سے صرف ایک تھا کہ جس نے مخالفت کی، وہ سرکار کا سگا چچا تھا اور اس کا نام ابو لہب تھا۔ قرآن میں اس کی مذمت موجود ہے اور اس کی بیوی کی بھی مذمت موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سورہ تبت یدا سب کو یاد ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو انہوں نے یہ تو ہو گیا پس منظر، یہ دعوت پیش کی اور دعوت قبول نہیں کی اور سرکار کے در پہ آزار ہو گئے، پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے اور پیغمبر کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں بھی کفار نے حضور کو اور مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے حملہ کیا، اور بدر جو پہلا معرکہ حق و باطل ہے وہ ہوا۔ بدر میں قیادت جو کر رہا تھا اس کا نام تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا نام تو ہشام تھا، کنیت ابو جہل سے مشہور تھا وہ، اور وہ قیادت کر رہا تھا کفار و مشرکین قریش کی، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام اور دعوت اسلام کو جڑ سے مٹا دینے کے لیے بدر کے میدان میں آ جمع ہوئے تھے، جہاں ان کا مقابلہ 313 بے سر و سامان ایمان والوں سے ہوا، جن کی قیادت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس جنگ میں 313 کی قلیل تعداد نے قریش کی بہت بڑی تعداد کو شکست دی، اور اس شکست کو اور اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا دن ہے، اور اس میں ابو جہل خود مارا گیا اور وہ کفار و مشرکین ختم ہوئے کہ جو بہت زبردست
طریقے سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسی جنگ میں جو دوسرے لوگ مارے گئے تھے ان میں ایک کا نام امیہ بن خلف تھا، ایک کا عتبہ تھا، ایک کا شیبہ تھا، اور یہ عتبہ اور شیبہ کو مارنے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ حوالہ بہت ضروری ہے، اور یہ حوالہ اس میں پس منظر ہے واقعہ کربلا اور جنگ کربلا کا۔ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے فوراً ہی پھر چڑھائی کی مدینے پر کفار و مشرکین نے۔ اس بار ابو جہل تو جہنم رسید ہو چکا تھا، کفار اور مشرکین مکہ کا سربراہ ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان سے پچھلے مقتولین عتبہ اور شیبہ کا رشتہ یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی ہندہ، جس کو اردو اور فارسی شاعری اور عربی شاعری کی تاریخ میں بھی اور تاریخ اسلام میں بھی جگر خارہ کہا گیا ہے، اس کے باپ اور بھائی تھے یہ عتبہ اور شیبہ، اور ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہندہ، اور ہندہ یزید کی دادی کا نام ہے، اور ابو سفیان یزید کے دادا کا نام ہے۔ اب جب یہ میدان احد میں آئے تو ہندہ کا یہ غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، اس ہندہ نے اس غلام کو تربیت دی تھی بھالا پھینک کر اپنے ہدف کو قتل کرنے کی، اور یہ تربیت، یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے اس عورت میں کتنا زیادہ نفرت کا جذبہ تھا، اور کتنا اس کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے میں، اس کو اپنے باپ کا اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی اسلام اور دعوت اسلام تو سب درکنار، ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی اس وقت تک۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا جو ذمہ تھا وہ ذمہ وحشی کا تھا، اور وحشی کو ٹریننگ، تربیت ایسے دی تھی کہ نازک سے نازک ہدف تک اپنا اسلحہ پہنچانے، بھالا پھینک کے مارنا۔ تو اس کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ ہندہ اپنے کان میں بڑے بالے پہن کے کھڑی ہوتی تھی۔ بالا وہ دائروی زیور جو عورتیں کان میں پہنتی ہیں۔ اب بالے میں گنجائش کتنی ہوتی ہے، شانہ بھی ہوتا ہے وہیں پر، چہرہ بھی ہوتا ہے وہیں پر، کان کے عین نیچے اور گردن کے پاس وہ بالا رہتا ہے، اور دور سے وہ بھالا پھینکتا تھا، اور اس طرح کہ وہ اس بالے کے بیچ سے گزر جائے۔ اس طرح تربیت دی تھی، اس طرح ٹریننگ دی تھی، اس طرح وہ تیار ہوا تھا، اور اس نے پھر وہی کیا کہ بہت دور سے چھپ کے حضرت حمزہ پر وہاں بھالا پھینک کے ان کو شہید کر دیا۔ احد کے میدان میں جب احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو اس جنگ میں موجود تھی یہ ہندہ، آئی تھی وہ بھی، وہ اپنے جوانوں کا، اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، عورتیں بھی ہوتی تھیں اس وقت قبائلی جنگوں میں، اور جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو اس نے، یعنی ہندہ نے، حضرت حمزہ کے ناک اور کان کاٹ کے ان کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنا تھا، مسلح کیا تھا، ان کے کلیجے کو چیر کے اور کلیجہ کاٹ کے چبانے کی کوشش کی تھی، اور چبا نہیں پائی تو تھوک دیا تھا۔ یہ تاریخ کا بالکل واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ بالکل نہیں ہے، یعنی اس قدر نفرت، اور یہ نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اسلام تو مجبوری میں ان لوگوں نے قبول کیا، بنی امیہ نے، ابو سفیان نے، اس کی بیوی ہندہ نے، اور اس کے پورے خاندان نے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ اس کے علاوہ نہ تھا کہ یہ دامن اسلام میں پناہ لیں، ورنہ جان سے مارے جاتے۔ لیکن ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پیغمبر نے دی، اور انہوں نے قبول تو اسلام کیا، لیکن ان لوگوں کو مؤلفین قلوب کہا گیا، ان لوگوں کو طلقاء کہا گیا۔ اس دن فتح مکہ جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا قریش سے کہ یا ایھا القریش، تم مجھ سے کیا امید کرتے ہو، مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ شریف بھائی اور شریف بیٹے ہیں، اور ہم آپ سے اچھائی کی اور بہتری کی توقع کرتے ہیں۔ تو سرکار نے جو جملہ فرمایا تھا وہ چارٹر بن گیا آزادی انسان کا۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم
اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ان کو تو طلقاء کہے گئے، وہ ان کی جان بخشی کی گئی، ان پر رحم کیا گیا، ان کی اس دن کی پسماندگی کو دیکھ کے۔ وہ شریف تھے، وہ اکڑ رہے تھے، وہ بہت جری تھے، انہوں نے 2 3 جنگیں لڑی تھیں، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے اسلام کی بہت گراں قدر ہستیوں کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے تو پہلے جو شہید ہیں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اور پہلی جو شہید خاتون ہیں حضرت سمیہ، ان دونوں کو شہید بھی انہی لوگوں نے کیا تھا، اور ایسے کئی بہت، حضرت حمزہ سید الشہداء ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو بھی شہید کیا۔ تو اس کے باوجود اور ان مظالم کے باوجود اور مسلمانوں کو مکے سے نکال دینے کے باوجود سرکار نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے باوجود ان کے یہاں نفرت کی، دشمنی کی اور حسد کی آگ ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت قائم ہوا، اور خلافت میں اولین خلیفہ حضرت ابوبکر، خلیفہ دوم حضرت عمر خطاب، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، اور خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب مقرر ہوئے، متعین ہوئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بہت سے جو گورنرز بنائے تھے، اسلام پھیل رہا تھا مختلف علاقوں میں، تو دمشق کی گورنر ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ سوم کی شہادت کے بعد قصاص عثمان کا نعرہ بلند کیا، اور خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت تسلیم نہیں کی، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لیں، اور یہ پورا معاملہ سیاسی تھا، اس میں کوئی حضرت عثمان سے محبت کو شمولیت نہیں تھی۔ خلفشار ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، اور اسی حوالے سے جنگ جمل اور جنگ صفین 2 جنگیں اسلام کی ہوئیں، جس میں علی بن ابی طالب کے مقابلے معاویہ ابن ابی سفیان آئے، یعنی امیر المومنین خلیفہ برحق کے مقابلے ایک گورنر نے علم بغاوت بلند کیا۔ یہ تمام پس منظر ہے، اور آخری کام معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ کیا کہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا وارث، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اور یزید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نجس جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، شراب کا بہت عادی تھا، نمازیں ترک کرتا تھا، اور محرمات کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اب بتائیے، اور ادھر امام حسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے بڑے بیٹے امام حسن، جو حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ راشد متعین ہوئے تھے، مسلمانوں نے بالاتفاق ان کو خلیفہ راشد چنا تھا، لیکن امیر معاویہ نے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ نہیں، آپ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں، اور پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ خلفشار اتنا بڑھا، 2 جنگیں ہو چکی تھیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی تھا، 2 ارشادات، ایک ارشاد یہ کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہے، جو حضرت امام حسن کے 6 مہینوں کے بعد مکمل ہو رہی تھی، اور دوسری جو حدیث پیغمبر کی موجود تھی امام حسن کے سامنے تھی، وہ یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ تو آپ کے سامنے جب صلح کی پیشکش ہوئی تو آپ نے خلافت راشدہ، جو خلافت راشدہ کی طہارت جس روز ختم ہو رہی تھی اور وہ بادشاہت میں منتقل ہو رہی تھی، اسی روز خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرما دیا، اور خلافت چلی گئی معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس۔ ابھی تک جتنے خلفائے راشدین تھے وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، وہ امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ امیر معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن مجتبیٰ کو خود امیر المومنین کہا ہے، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کو پہلا بادشاہ اسلام مانا گیا، یعنی بادشاہت شروع ہو گئی، لیکن خلیفہ ہی کہا جاتا رہا۔